آپ کو چن لیا ہے، خدارا پیچھے مڑ کے دیکھ لینا۔ ہم ٹوٹے پھوٹے تو چلے آ رہے ہیں کئی برس سے۔ السلام علیکم۔ نئے زمانے میں، نئے دور میں، نئی باتوں کے ساتھ اور نئے گورنمنٹ کے ساتھ میں بھی آ گیا آپ کے سامنے۔ ووٹ ہم سب نے دیے، اب اللہ کرے یہ لوگ ہمارے ووٹ کی لاج رکھ لیں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میری باتیں سنتے چلے جائیے اور مجھے غور سے سمجھتے چلے جائیے۔ جو شخص حساس ہو، سینسٹیو ہو، وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر رہ سکتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی کس کی؟ ارد گرد سے۔ حساس طبیعت کے لوگ، اور حساس کو تھوڑی سی ہوا بھی لگ جائے تو کہتے بس ڈوب گیا، کچھ ہو گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فلاسفر، بہت بڑے بزرگ گزرے۔ وہ کہتے ہیں کہ دمشق ملک کا نام ہے، دمشق میں ایک مرتبہ بہت سخت قحط پڑ گیا اور تمام کھیت کھلیان سوکھ گئے، تمام چشمے سوکھ گئے، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگ ٹڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ فاقے سے عوام ہلاک ہونے لگ پڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست آیا جو بہت کمزور ہو چکا تھا اور اس کی حالت قابل رحم تھی، حالانکہ وہ ایک امیر شخص تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں تمہیں بڑی عجیب حالت میں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ یہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس سے پوچھا، وہ کہنے لگا کہ تم نہیں جانتے کہ اس وقت شدید قحط کی صورتحال ہے اور مخلوق ہلاک ہو رہی ہے؟ میں نے کہا یہ تو مجھے پتا ہے، مگر قحط کا تم پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ تم تو اللہ کے فضل سے امیر ہو اور تمہارے لیے کسی بھی چیز کو حاصل کرنا ناممکن نہیں ہے بلکہ ممکن ہے، پاسبل ہے۔ میری بات سن کر اس نے ایک سرد آہ بھری، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری ان کی بات سن کے، اور کہا کہ جو شخص حساس ہو، سینسٹیو ہو، وہ اپنے ارد گرد سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے؟ وہ کس طرح اپنے ارد گرد لوگوں کو بھول کر اپنی فکر کر سکتا ہے؟ میں جب لوگوں کی حالت زار کو دیکھتا ہوں اور حالت زار پر میری آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں، اور جو حالت زار ہوتی ہے، شیخ سعدی آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں کس مصیبت میں ہوتا ہوں۔ ارد گرد لوگ جو ہوتے ہیں میں ان کو دیکھ کر پریشانی میں آ جاتا ہوں، اور دیکھتا ہوں تو لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہو تو ساحل پر کھڑا شخص کیسے اطمینان سے کھڑا رہ سکتا ہے؟ بے شک مجھے کسی قسم کی تنگی نہیں، لیکن مجھے میرے ارد گرد موجود لوگوں کے غم نے مار ڈالا ہے۔ جب کسی کا دوست قید خانے میں ہو تو وہ کیسے مطمئن ہو، کس طرح مطمئن رہ سکتا ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بس یاد رکھو، جب تک اس دنیا میں احساس کرنے والے لوگ موجود رہیں گے، اس دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اب احساس پر اتنی بڑی گفتگو میں نے کی کہ شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟ ہمارا ملک پچھلی کئی دہائیوں سے مشکلات کا شکار ہے۔ سب سے امپورٹنٹ کہ یہاں غربت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے غربت بھی بڑھ رہی ہے۔ غربت کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں انڈسٹری چاہیے، اور انڈسٹری چلانے کے لیے ہمیں بجلی چاہیے، انڈسٹری چلانے کے لیے ہمیں گیس چاہیے، انڈسٹری چلانے کے لیے ہمیں ٹیکنیکل لوگ چاہیے۔ سب کچھ موجود ہے، پر پچھلے 40 سال سے ہمیں انرجی سے محروم کر دیا گیا۔ لوڈ شیڈنگ ہر کوئی آتا ہے، ڈیم بنا رہے ہیں۔ ایک ایسا زمانہ بھی آیا تھا کہ کسی صاحب نے کہا جی کہ آپ ہر روز ڈیم کے لیے اپنے موبائل کے ذریعے پیسے جمع کروائیں، ہم بھی کرواتے لگ پڑے کہ چلو ملک میں ڈیم بنے گا، وہ پیسے کا پتہ نہیں چلا اور ڈیم کدھر گیا کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اب ہم نے ووٹ دے دیا، ووٹ دے کر بہت اچھے ٹرن اوور کے ساتھ ووٹنگ ہوئی ہے۔ اس ووٹنگ کے بعد گورنمنٹ ایک نئی اوتھ لے رہی ہے،
اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ان کے اندر احساس ہے، یا یہ یہی سوچیں گے کہ وہ لندن سے آئے، وہ امریکہ سے آئے، وہ مختلف ملکوں سے آئے اور وہیں واپس چلے جانا ہے، تو کیا عام آدمی کو کیا وہ سہولتیں دے دیں گے؟ عام آدمی کا بجلی کا بل کنٹرول کر دیں گے؟ عام آدمی کو پیٹرول پرووائڈ کر دیں گے سستا؟ عام آدمی کو گیس دے دیں گے؟ عام آدمی کو کھانے کی اشیاء سستی کر دیں گے؟ عام آدمی کی دوائی سستی کر دیں گے؟ عام آدمی کو جینے کا راہ دے دیں گے؟ عام آدمی کو کرائم کی دنیا سے بچا لیں گے؟ عام آدمی کو بلا وجہ کرائم کے پھڈوں سے بچا لیں گے؟ عام آدمی کو سکون دے دیں گے؟ عام آدمی کو اس کی زندگی کے مطابق سہولت دے دیں گے؟ اب تو کمال اب شروع ہونا ہے۔ شیخ سعدی نے کتنی بڑی گفتگو کر دی۔ احساس، امیر آدمی کے اندر احساس کیسا تھا کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر احساس میں روتا تھا، اور اگر وہ روتا تھا امیر آدمی، تو اب ہم نے جن کو ووٹ دے دیا، خدا را پیچھے مڑ کے دیکھ لینا، ہم نے اپنے جینے کا راستہ آپ کو چن لیا ہے، خدا را پیچھے مڑ کے دیکھ لینا۔ ہم ٹوٹے پھوٹے تو چلے آ رہے ہیں، کئی برس سے، نہ رہیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی نہ رہیں گی۔ خدا را پیچھے مڑ کے دیکھ لینا، آپ نے ہم سے ووٹ مانگا، ہم نے آپ کو دیا، خدا را پیچھے مڑ کے دیکھ لینا۔ اس ملک کو آپ کی وفا چاہیے، اس ملک کو آپ کا معیار چاہیے، اس ملک کو آپ کی قدریں چاہیے، اس ملک کو آپ کی سٹرگل چاہیے، اور اس ملک میں جینے رہنے کا ہمیں سکون چاہیے۔ ہم نے آپ کو چن کر، ہم نے آپ کو ایوان میں بٹھا دیا ہے، اور خدا را ہمیں یاد رکھنا، اس ملک کی غربت کو یاد رکھنا۔ سب سے پہلے ہمارے ملک کو انرجی سے بچاؤ، انرجی عطا کرو، ہمارے ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کرو، ہمارے ملک میں پیٹرول کو لیول پہ لاؤ، اور جو ڈالر اتنے ہائی لیول پہ چلا گیا ہے اس کو نیچے لاؤ، تاکہ اگر کسی کا بچہ باہر پڑھنے جا چکا ہے تو وہ اس کو فیس پہنچا سکے۔ یہ شیخ سعدی کے مطابق جس شخص کے اندر احساس موجود ہوگا نا، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، جس کے اندر احساس موجود ہے، اس سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا قیمتی انسان کوئی نہیں ہے۔ اب احساس چاہیے، بادشاہت نہیں چاہیے۔ آپ احساس کریں اور اس احساس میں ہمارے ملک کو مکمل ایک مضبوط ترقی یافتہ ملک بنائے، ہم ترقی کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔